औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्रूलेस उस्मान सीज़न 3 के 2 धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़ हो चुके हैं, जिनको देखकर ये बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्रूलेस उस्मान सीज़न 3 की एपिसोड 1 यकीनन TRT 1 पर पेश किए जाने वाली सीरीज़ बारबरोस लार और अयूब बयूक सल्जूकलो जैसी सीरीज़ से टक्कर लेने के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ 6 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। दोस्तों, जैसे कि बारबरोस लार सीरीज़ में हम सब अर्तुगरुल गाजी यानी कि एंगन अल्तान को अरूज रईस का किरदार करते हुए देख रहे हैं और जिसकी 3 ही एपिसोड्स ने इस सीरीज़ को नंबर 3 या फिर कभी नंबर 1 की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से क्रूलेस उस्मान सीरीज़ के लिए अपनी पोजीशन बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन सीरीज़ में कांटेदार मुकाबला भी देखने को मिले। इस सूरत हाल में क्रूलेस उस्मान में फिक्शियस किरदारों का होना सीरीज़ की साख को मुतासिर कर सकता है, जिसकी वजह से ड्रामे में उस्मान गाजी के दौर के हकीकी किरदारों और वाक़यात का दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए हम आज की इस वीडियो में पहले तो क्रूलेस उस्मान सीज़न 3 के रिलीज़ करदा दोनों ट्रेलर का जायज़ा लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब इस सीरीज़ में उस्मान गाजी के दौर के किन हालात और वाक़यात को दिखाया जाएगा और साथ ही साथ इस सीज़न में उस्मान गाजी के किन दुश्मनों के साथ मौके दिखाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत सी नई मालूमात देने वाली हूँ। दोस्तों, क्रूलेस उस्मान सीज़न 3 के ट्रेलर में हमने देखा कि खोसे मिहाल और तुर्गत एल्ब को इस सीज़न में मुतारिफ करवा दिया गया है। दूसरी तरफ आया निकोला को भी नई स्कीमें बनाते दिखाया गया है। दोस्तों, उस्मान गाजी को एक मजबूत सरदार के तौर पे दिखाया गया है, जबकि ट्रेलर 2 में मलहन खातून के यहाँ अरहान गाजी की वलादत के साथ साथ बाला खातून से उनकी जलन का तासुर भी दिखाया गया है, जब इन्हें अंदाज़ा होगा कि बाला खातून भी उम्मीद से हैं। बहरहाल, दूसरी तरफ एक बाज़ंतीनी तकफूर उस्मान गाजी से तुर्गत एल्ब के बारे में शिकायत लगाते हुए दिखाया गया है, जिनकी गालिबन हरमनकाया के तकफूर माइकल कोसेस से दुश्मनी है। दोस्तों, ये तो था मुख्तसर अहवाल इन 2 रिलीज करदा ट्रेलर का। आइए अब हम इन हालात और वाक़यात का तज़किरा करते हैं जो हमें क्रूलेस उस्मान सीज़न 3 में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस सीज़न में हम 1286 से लेकर 1303 के हालात और वाक़यात देखेंगे और ये लगभग वही वक्त दिखाया जाएगा जब अरहान खान एक कमसिन बच्चे थे, क्योंकि अगर तारीख को टटोला जाए तो अरहान खान की वलादत के बारे में 2 मुख्तलिफ राय कायम हैं, जिसमें कुछ के मुताबिक अरहान खान 1281 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि कुछ तारीखदानों का ये भी मानना है कि वो 1286 में पैदा हुए। दूसरी तरफ उस्मान गाजी की बीवियों के मुतालिक भी मिली जुली राय ही कायम है, तो लिहाजा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इनकी 2 बीवियां दिखाई जाएंगी, जिसमें मलहुन खातून जो कि उमर बे की बेटी हैं, वो सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान अरहान गाजी की वालदा हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ बाला खातून का किरदार उस्मान गाजी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत से तारीखदानों का ख्याल है कि गो कि उस्मान गाजी की बाला खातून के साथ मोहब्बत की शादी थी, मगर ये इनकी ज़िंदगी का सबसे पहला और बड़ा सियासी मौक़ा था, क्योंकि जहां एक तरफ उस्मान गाजी की बाला खातून के साथ बेलौस मोहब्बत ने बाला खातून के साथ इनके रिश्ते को मजबूत रखा, तो दूसरी जानिब बाला खातून के वालिद शेख अदब अली की बदौलत नई नवेली सल्तनत उस्मानिया के क़याम के असूल भी वाज़ह हुए और इब्तदाई अयाम में शेख अदब अली से इनकी रिश्तेदारी ने सल्तनत उस्मानिया को वो ईंधन और मजबूती बख्शी कि जिसकी बिना पर वो अपने हम पल्ला तुर्क कबाइल पर अपनी बरतरी मुस्तहकम कर सके। दोस्तों, मैं मुख्तसरन आपको ये भी बता देती हूँ कि चूँकि शेख अदब अली फ़िरका बाबाइया के कायद थे और इनके दामाद बनने की वजह से इन्हें ज़ईम जिहाद का लक़ब मिला और इस रिश्ते की बदौलत उस्मान गाजी को अपनी रियासत की इब्तिदा में हमसाया कबाइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में आसानी हुई और इन पर सियासी बरतरी भी हासिल हुई। मगर दूसरी जानिब चूँकि वो शेख अदब अली के दामाद थे, तो सल्तनत करमान की उस्मान गाजी से दुश्मनी भी खुलकर सामने आई। सल्तनत करमान का क़याम 13वीं सदी के अवाइल में सल्जूकी सुल्तान ने बाबा इसहाक की इनकलाबी तहरीक को कुचलने के लिए किया था, जिनको सल्जूकी सुल्तान ने अमीर करमान की मदद से गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी। बहरहाल, ये दुश्मनी अपनी जगह, मगर उस्मान गाजी की सियासी बसीरत इन सब से अलग थी और उन्होंने शेख अदब अली की मदद से अपनी नौ उमर सल्तनत के इस्लामी असूल वाज़ह किए और अदल इंसाफ पर कायम अदालतों का क़याम अमल में लाए।
اور یہ شیخ ادب علی ہی تھے جن کی بدولت عثمان غازی نے بہت سی تنظیموں کے ساتھ الحاق کیا، جیسا الاخیان اور غازیان روم جیسی تنظیمیں جو مسلمانوں، خاص طور پہ مسلمان مجاہدین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کے بیشتر معرکے بھی ہم اس سیزن میں دیکھیں گے۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں کرولوس عثمان سیزن 2 کے کچھ واقعات کا تذکرہ کروں گی جن کا اس سیزن میں ہونے والے حالات و واقعات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ دوستو، کرولوس عثمان سیزن 2 میں ارمن بیلی کی جنگ میں بہوجہ کی شہادت دکھائی گئی، جو کہ تقریباً 1285 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس جنگ میں عثمان غازی کو بازنطینی تکفور آیا نکولا سے شکست ہوئی تھی اور عثمان غازی کو بہت ہزیمت بھی اٹھانی پڑی تھی، جس کے جواب میں عثمان غازی نے رات گئے کلاچہ حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، جس کی بنا پر ڈمانچ کا علاقہ عثمان بے کی زیر حکمرانی آیا۔ بعد میں کلاچہ حصار قلعے کے تکفور نے دوسرے بازنطینی تکفوروں کے ساتھ مل کر، جن میں اناگول کے تکفور آیا نکولا اور کراچہ حصار کے تکفور بھی شامل تھے، کے ساتھ مل کر عثمان غازی کے ساتھ جنگ کا منصوبہ بنایا، جس کی قیادت کیلانوس کر رہا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں عثمان بے کا ساتھ سلجوقی سلطان کیقوباد نے دیا تھا۔ یہ جنگ 1286 یا 1288 میں لڑی گئی اور اس جنگ میں عثمان بے کے بھائی ساپچی بے شہید ہوئے، جبکہ بازنطینی سپہ سالار کیلانوس مارا گیا، جو کہ کراچہ حصار قلعے کے تکفور کا بھائی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بازنطینی سپاہی جہنم واصل ہوئے اور کچھ جان بچا کر فرار ہو گئے، جن میں کراچہ حصار کا تکفور اور انیگول کا تکفور آیا نکولا بھی شامل تھا۔ دوستو، کراچہ حصار قلعے کی فتح نے عثمان غازی کی زندگی کے لیے نئے دور کا آغاز کیا اور ان کی سلطنت کو مضبوطی بخشی۔ دوسری طرف سلجوقی سلطان کیقوباد نے، جو کہ منگولوں کے حملوں سے بے حد نقصان اٹھا رہے تھے، عثمان غازی کی سلطنت کو قبول کیا اور ان کے نام کا سکہ ڈھالنے اور ان کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ عثمان غازی نے کراچہ حصار کو پوری طرح پاک کروا کر قرآن کی تلاوت کروائی اور شیخ ادب علی کے ایک شاگرد ترسن فقی کو وہاں کا قاضی مقرر کیا، جنہوں نے وہاں عثمان بے کے نام کا خطبہ بھی پڑھا۔ دوستو، تاریخی اعتبار سے 1288 کے بعد عثمان غازی نے اناگول کا 13 یا 14 سال تک دوبارہ رخ نہ کیا، لیکن اس بیچ دوسرے ترک قبائل کے ساتھ الحاق کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس بیچ سلجوقی سلطان غیاث الدین خسرو نے بھی عثمان غازی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معرکے لڑے، جو کہ عثمان غازی کے سلجوقی سلطان علاء الدین دوئم کے ساتھ اچھے تعلقات کی سزا تھی۔ دوسری طرف عثمان غازی شمال کی جانب چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کو اپنی نوعمر سلطنت کا حصہ بناتے رہے، جس کی بدولت ان کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ عثمان غازی کے ان چھاپوں سے تنگ آ کر بازنطینی حکمران مائیکل پیلولوگس نے دوسرے بازنطینی حکمرانوں کے ساتھ مل کر ایک بھرپور اتحاد تشکیل دیا۔ دوستو، اسی دور میں عثمان غازی کا ایک اور دشمن مائیکل کوسیف بھی اس دور میں ابھر کر سامنے آیا، جو کہ بازنطینی حکمران کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے حملوں کے منصوبے بھی بناتا رہا۔ بہرحال 1289 عیسوی میں عثمان غازی نے اسکشیر شہر کو بھی فتح کر لیا اور اسکشیر کو گندز بے کے حوالے کر دیا۔ اس وقت بازنطینی حکمران مائیکل پیلولوگس عثمان غازی کے بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنے میں ناکام رہا، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اینڈرونیکوس نے ترکوں پر اپنے حملے تیز کر دیے۔ دوستو، اسکشیر کی فتح کے بعد عثمان غازی کے کردار سے متاثر ہو کر مائیکل کوسیس عثمان بے کا ایک اچھا دوست بن گیا اور عثمان غازی کو بازنطینیوں کے منصوبوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے رہے۔ اسی دوران جب عثمان غازی شمال کی جانب ریاستوں کو فتح کر رہے تھے، جن میں دریائے ساکریا کے قریب بازنطینی ریاستیں اور ایڈرینوس کا قلعہ وغیرہ شامل تھے، کو جب فتح کر لیا تو مائیکل کوسیس نے عثمان غازی کو بلجیک، یار حصار اور اناگول کے تکفوروں کے منصوبے سے آگاہ بھی کیا، جس کی بدولت عثمان غازی نے بلجیک اور یار حصار قلعوں کو فتح کیا اور یار حصار قلعے کی بیٹی حلوفرا سے ارحان غازی کی شادی بھی کروا دی۔ اب چونکہ ڈرامے میں 1286 کا دور دکھایا گیا ہے، جہاں ارحان خان بالکل بچے ہیں، تو ظاہر ہے یار حصار قلعہ پر قبضہ کے وقت وہ یقیناً 13 یا 14 سال ہی کے ہوں گے، جبکہ حقیقت میں ان کی عمر 16 یا 17 برس تھی۔ بہرحال اتنے فرق کی محمد بزدق کو اجازت ہے۔ ان قلعوں کی فتح کے بعد 1299 میں عثمان غازی نے ترگت ایلک کو اناگول قلعہ پر حملہ کرنے کی غرض سے بھیجا اور خود بھی بعد میں اس کا حصہ بنے۔ بہرحال قلعہ کو فتح کیا گیا اور آیا نکولا مارا گیا، جو کہ اینڈرونیکوس دوئم کی طرف سے ترکوں سے لڑنے کے لیے اناگول بھیجا گیا تھا۔ عثمان غازی کے بھائی گندوز بے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ عثمان غازی نے کراچہ حصار قلعہ ارحان غازی کے حوالے کیا، یار حصار
حسن ایلپ اور اناگول ترگت ایلپ کے حوالے کر دیا 1301 میں اینڈرونیکوس نے اپنے سپہ سالار الیکسس کی سربراہی میں عثمان غازی کے خلاف ایک ملٹری آپریشن شروع کیا جو کہ ناکام رہا، جس کی وجہ سے عثمان غازی نے نیقیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان مسلسل شکستوں کے باوجود اینڈرونیکوس عثمان غازی کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا، اور اب نیقیہ کے عثمان غازی کے محاصرے کے بعد اس نے ایک بڑے حملے کا منصوبہ بنایا تاکہ عثمان غازی کی اس نوزائیدہ سلطنت کو شروعات میں ہی ختم کر دے۔ اس بار پھر اینڈرونیکوس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے، اور جو حملہ اس نے اپنے بیٹے مائیکل اور اس کے سپہ سالار جارج موزلون کی سربراہی میں تیار کیا تھا، اس میں بھی اسے عثمان غازی کے ہاتھوں بہت بڑی شکست اور اسے ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، تاریخ میں یہ جنگ میگنیشیا اور بیفیس کے مقامات پر 1302 میں لڑی گئی، جو کہ جنگ بیفیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے بعد بازنطینی حکمرانوں نے عثمان غازی کی اصل طاقت کو پہچانا اور سلطنت عثمانیہ کو کچلنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوششیں شروع کر دی۔ اس جنگ کے بعد عثمان غازی کا بیتھینیا پر مکمل قبضہ ہوا، جس نے برسا کی طرف پیش قدمی کے راستے بھی کھول دیے۔ دوستو، چونکہ بیفیس کی جنگ کا تذکرہ ترکوں کی تاریخ میں نہیں ملتا اور ان کے نزدیک اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ جنگ اس سیریز میں نہ دکھائی جائے۔ البتہ بیفیس کی جنگ کے بعد اینڈرونیکوس اور بھڑک گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ عثمان غازی کو قابو کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، لہٰذا اینڈرونیکوس اپنے بیٹے مائیکل کی رہنمائی میں راجر ڈی فلاک کی قیادت میں تقریباً 6500 کیٹلان کمپنی کے کرائے کے فوجی ترکوں سے نپٹنے کے لیے کرائے پر لیتا ہے، جس سے وہ کچھ حد تک ترکوں کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ عرصے کے بعد راجر ڈی فلو کو اینڈرونیکوس کا بیٹا مائیکل قتل کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بازنطینیوں میں آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہی دور ہے جب 1303 میں عثمان غازی یعنی شہیر پر قبضہ کرتے ہیں، اور یعنی شہیر پر قبضہ کے بعد ترکوں کے نئے دور کی شروعات ہوتی ہے، جب وہ ٹینٹ سے نکل کر مضبوط کانکریٹ کے گھروں اور قلعوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ دور کا آغاز کرولوس عثمان کے چوتھے سیزن میں دکھایا جائے گا۔ دوستو، یہ تو تھی مختصراً تاریخ ان واقعات جو ممکنہ طور پر کرولوس عثمان سیزن 3 کا حصہ بنیں گے۔ دوستو، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سے مارکوں کو اس سیزن میں دکھایا جائے گا۔ دوستو، میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ میں بہت محنت سے مکمل تحقیق کے ساتھ ویڈیو بناتی ہوں، اسی لیے آپ کی پسندیدگی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔